اتنے بڑے محدث اتنے بڑے امام سے ملاقات کے لیے جاؤں، لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ وہ زمانہ تو فلیٹ کا زمانہ نہیں تھا، بسوں کا زمانہ نہیں تھا، لوگ یا تو پیدل چلتے تھے یا گھوڑے پہ جاتے تھے یا خچر پہ جاتے یا قافلے کے ساتھ مل کر کے جاتے تھے۔ تو مدینے والے صاحب نے کہا کہ ایسا کرو، یہ زرد رنگ کا گھوڑا باہر کھڑا ہوا ہے مینا کے میدان کے باہر، وہ خالی ہے، تم اسے ساتھ میں لے لو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حج کے ایام مکمل ہو گئے، ہم مدینہ یہاں سے نکلتے ہیں، حج کے ارکان ادا ہوئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس زمانے کے اندر ہم مکہ مکرمہ سے نکلے مدینہ منورہ کی طرف گھوڑے پر سوار ہو کر کے، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچنے تک 16 دن لگے۔ آج تو 3، 4 یا 5 گھنٹے میں حجاج کرام پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی فرماتے کہ اس زمانے میں اس سواری پر، اس گھوڑے پر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچنے تک 16 دن لگے۔ حضرت امام شافعی فرماتے کہ ان 16 دنوں کے اندر میں نے 16 قرآن مجید ختم کیا ہے۔ ان 16 دنوں کے اندر میں نے 16 قرآن مجید ختم کیا ہے۔ ان کے وقت میں برکت کیسے آئی، ان کی عبادتوں میں مزہ کیسے آیا؟ حالانکہ وقت کے امام ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے، حدیث رسول پڑھتے، مسائل لکھتے، قرآن کی آیتیں پڑھتے، حدیث رسول پڑھتے، مسائل لکھتے، اس کے ساتھ سفر بھی چل رہا ہے، ساتھ میں زبان پہ قرآن کی آیتیں بھی جاری ہیں۔ 16 دن میں 16 قرآن مجید مکمل کیا، تو معلوم ہوا اللہ ان کے وقت میں برکت دیا تھا۔ یہ نہ سوچنا کہ صرف وقت میں برکت تھا، مال میں برکت نہیں تھی، یا مال میں برکت تھی وقت میں برکت نہیں تھا، یا وقت میں بھی برکت نہیں، مال میں بھی برکت نہیں، صحت میں برکت تھی، ایسا نہیں۔ ہر چیز میں اللہ نے ان کو برکت ہی برکت دکھا رہا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ کون سی چیز میں برکت ہے۔ نبی نے جن چیزوں کو بتایا اسے لے لو، اللہ برکت دیں گے۔ قرآن نے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی بتائے اسے لے لو۔ نبی نے بتایا یہ حلال، اسے لے لو۔ نبی نے بتایا یہ جائز، اسے لے لو۔ نبی نے بتایا یہ ناجائز، اسے چھوڑ دو۔ نبی نے بتایا یہ حرام ہے، اسے چھوڑ دو۔ پھر دیکھو اللہ کیسی برکتیں دیتے ہیں۔ رمضان تو برکت کا مہینہ ہے، اللہ اس میں اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرماتے ضرور ہے، لیکن اس مہینے میں برکت حاصل کرنے کے لیے اس سے 1 مہینہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے، امت کے اعمال کو صحیح نہج پر لا کر کھڑا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہم کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان پہنچا دے۔ اللہ کے بندے اس دھرتی پر ایسے بھی گزرے ہیں، 1 دینار لے کر کے حج کے سفر پہ نکلے، وہ 1 دینار بھی خرچ نہیں ہوا، لیکن حج کا سفر مکمل ہو گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان آیا، بڑا بے قرار تھا، بڑا بے چین تھا۔ حضرت سے کہا کہ حضرت میرا ارادہ ہے حج کو جانے کا، یہ موسم حج ہے، اب میں نکلوں تو چل کر کے آسانی کے ساتھ حج کے ایام آنے تک میں مکہ مکرمہ پہنچ سکتا ہوں، حج کے ارکان پوری طریقے سے ادا کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جیب سے 1 درہم نکالا اور اس بندے کو دے دیا اور کہا کہ اسے حفاظت سے رکھ لینا، ضرورت پڑنے پر اسے خرچ کر لینا۔ وہ 1 دینار لیا، اسے سنبھال کر کے رکھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے دعا کر کے باہر نکلا تو دیکھا یہ قافلہ جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ قافلوں نے کہا حج کے لیے جا رہے ہیں۔
اس نے کہا کہ میرا بھی حج کا ارادہ ہے لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک اور آدمی تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس کی سواری خالی ہے، تم آ جاؤ، اس پر سوار ہو جاؤ، ہمارے قافلے کے ساتھ تم بھی مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ گے۔ پیر صاحب نے کتاب کے اندر لکھا ہے یہ نوجوان اس ایک درہم کو لے کر کے حفاظت سے رکھا، قافلے والوں کے پاس گیا، ان کی سواری پر سوار ہوا، آسانی کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ جہاں یہ ٹہرتے تھے وہ بھی ٹہرتا تھا، جہاں ان کی سواری رکتی تھی یہ بھی اپنی سواری روکتا تھا۔ جب وہ قافلے والے کھانے کے لیے بیٹھتے تو اسے بھی ساتھ میں بلا لیتے اور کہتے آؤ تم ہمارے قافلے کے مہمان ہو۔ یہ کہتا کہ 1 روپے میرے پاس موجود ہے، اسے لے لو اور اپنے خرچ میں اسے استعمال کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہارے میزبان ہیں، آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ہمارے ساتھ رہو۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ اللہ کا بندہ مکہ مکرمہ گیا، حج کے پورے ارکان ادا کیے۔ وہاں جانے کے بعد اس نے قافلوں سے کہا، قافلے والوں سے کہا میری وجہ سے تم پر خرچ زیادہ ہو رہا ہے، میرے کھانے کا، پینے کا، ٹہرنے کا خرچ ہوگا، ایسا کرو واپس ہی سے پہلے 1 روپے لے لیا کرو۔ اس نے کہا نہیں، آپ اپنا 1 روپے حفاظت کے ساتھ رکھیے۔ جس 1 روپے کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کے ہاتھ میں دیا تھا، اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے نکلا، مکہ مکرمہ پہنچا، حج کے ارکان ادا کیے، واپس آیا تو وہی 1 روپیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واپس بھی کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، دیکھ یہ تیرے سفر میں برکت نہیں تھا بلکہ اللہ نے میرے مال میں برکت دیا تھا، مال ویسے کا ویسا ہی باقی رہ گیا لیکن اللہ نے سفر حج کو مکمل کرا دیا۔ ایسے ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے۔ اگر مجھ کو اپنی زندگی میں روزی کے بارے میں، صحت کے بارے میں، مال کے بارے میں شکایت ہے کہ میری روزی میں برکت نہیں ہے، میرے مال میں برکت نہیں ہے، میری دکان میں برکت نہیں ہے، کسی اور سے شکوہ شکایت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لینا، میرے اعمال کیسے ہیں، میرا دن کیسے گزرتا ہے، میری راتیں کیسے گزرتی ہیں، میرا وقت کیسے گزرتا ہے۔ اگر اسی نہج پر گزرتا ہے جس نہج پر چلنے کے بعد ہمارے اصفیاء کو، ہمارے اولیاء کو، ہمارے علماء کو، ہمارے صحابہ کو برکتیں ملی تھی، تو الحمدللہ یوں سمجھے کہ ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ضرور آج نہیں تو کل اللہ ضرور ہمیں برکت دیں گے۔ اگر میری زندگی میں برکت نہیں ہے تو یہ سمجھے میری زندگی اس راستے سے ہٹ کر کے چل رہی ہے جس راستے پر یہود و نصارہ چلتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے، ہماری صحت میں برکت عطا فرمائے۔ جاؤ گھر جانے کے بعد، دکان جانے کے بعد، آفس جانے کے بعد، اپنی سواریوں پر بیٹھنے کے بعد، میں نے شروع میں کہا نا وہ چیزیں جو تم برکت کے نام پر دکان پر لٹکائے ہو، گاڑی پر لٹکائے ہو، اپنے گھروں پہ لٹکائے ہو، چاہے وہ ناریل ہو، چاہے وہ لیمو ہو، چاہے وہ تعویذ ہو، چاہے سفید پتھر ہو یا کالا دھاگا ہو، یہ یقین کر کے یہاں سے جاؤ گے تو صرف شرک ہی شرک ہوگا۔ روزانہ آپ جائیں گے، دکان کے مال پر آپ کی نظر نہیں پڑے گی، اس ڈوری پر آپ کی نظر پڑے گی، اسے دیکھ کر کے آپ چھوڑیں گے، آپ بوسہ لیں گے۔ ان چیزوں میں اللہ برکتیں نہیں رکھا ہے۔ سوچو اگر ایک سجدہ یہاں کر کے گیا اللہ ضرور برکتیں دیں گے۔ آج کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں شیطان نے اپنی زندگی میں ایک سجدے سے انکار کیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنے دربار سے بھگا دیا۔ آج امت کے کتنے لوگ ایسے جو روزانہ وتر کی نماز کے ساتھ روزانہ 40 سجدوں کا انکار کر کے زندگی گزار رہے۔ اب بتاؤ ہماری زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، الفاظ رہ جائیں گے، الفاظ کی حقیقت اور اس کا پھل ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس دعا کو مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حقیقت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کی برکتوں سے اللہ جو خزانے ہمارے حق میں اتار سکتے ہیں ان خزانوں کو اللہ ہمارے حق میں خیر کے، برکت کے، عافیت کے فیصلے فرمائے۔ صحیح نہج پر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرکیہ اعمال سے اللہ میری بھی اور آپ کی بھی اور امتی کی حفاظت فرمائے۔ ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ترکی اور شام کے اندر
اور بہت سارے علاقوں میں اللہ کی سخت پکڑ آئی ہے. تقریباً نیوز کے مطابق 20,000 افراد لقمہ اجل ہو گئے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن ایک میسیج بہت سخت وائرل ہو رہا ہے. میرے فون میں تقریباً 20 میسیج رہیں گے. معلوم نہیں کون اللہ کا بندہ کتنا بڑا نجومی ہے، کتنا بڑا عابد ہے، یا معلوم نہیں خدا کے بازو بیٹھنے والا ہے. میسیج کر کے ٹائپ کر کے فارورڈ کر دیا. اگلے 48 گھنٹے میں یا 70 گھنٹے میں ہندوستان پاکستان میں بڑا سخت زلزلہ آنے والا ہے. آپ کے فون میں بھی آنا ہوگا، اٹھا کر کے دیکھو. اللہ کہاں تک پہنچ گئے؟ عرش کے قریب ہم پہنچ گئے. جو فیصلہ خدا نہیں کر سکتا اور جس فیصلے کا علم اللہ کے فرشتوں کو نہیں ہے، معلوم نہیں اس دھرتی پر رہنے والے کو کون سے نجومی کو اللہ کا یہ فیصلہ معلوم ہو گیا. میسیج غلط ہے. اللہ کا فیصلہ، اللہ اپنے فیصلے پر اٹل ہے. کس وقت کہاں زلزلہ آنا، کہاں زلزلوں کو روکنا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر امتی کی، پوری انسانیت کی اپنی پکڑ سے اور اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے. اگر آپ کے فون میں یہ میسیج آ گیا تو آگے فارورڈ کر کے اور زیادہ گنہگار نہ بنے، اور زیادہ گنہگار نہ بنے. جو گناہیں ہمارے فرشتوں نے ہمارے لکھ لیے ہیں یہی ہمارے عذاب کے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح نہج پر صحیح اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.